السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے کل ویڈیو میں بولا تھا، میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا مکمل طور پر، جس میں قربانی ہی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اسی کے متعلق آپ سے بات کروں گا۔ قربانی کرنا ہر اس آدمی پر واجب ہے جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، اور اگر تھوڑا تھوڑا دونوں ہوں تو پہلے جو کم ہوتا ہے یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا کر لیا جائے گا۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس یہ اتنی رقم ہے جس سے یہ نصاب پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ قربانی کے جانور ہم کیسے خریدیں، کیسا جانور ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ تول کر کے خرید لیں۔ تول کر کے خریدنا جانور یہ ایک دم جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی بکرے اور بکری کو جو خریدا جاتا ہے وہ عدد کے اعتبار سے خریدے، گنتی کے اعتبار سے، کہ ایک بکرا اتنے کا ہے، ایک بکری اتنے کی ہے۔ تو اس طریقے سے نہ کہ اس کو تول کر کے، اگر کوئی تول بھی لے تو اس کے تول کے حساب سے ہم قیمت نہیں لگائیں گے، بلکہ کہ ایک بکرا اتنے کا ہے تو اس کے حساب سے ہم قیمت لگائیں گے، نہ کہ وزن کے حساب سے۔ ایسے ہی ہمیں قربانی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کوئی قربانی نہ کر کے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، یا کسی بے روزگار کو، کسی غریب کو ہم یہ پیسے دے دیں گے، اس کی مدد کر دیں گے، اس کا کام ہو جائے گا۔ نہیں، قربانی کا جو حکم ہے، شرعی حکم ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کرنے ہی سے اس کا حکم ادا ہوگا، اس لیے ہمیں قربانی ہی کرنی ہے۔ قربانی میں ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں، تو کم سے کم اگر اچھا نہ ہو تو خراب بھی جانور نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی اس کے اندر عیب ہو، عیبدان جانور نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بہت دبلا پتلا، اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے بڑے فضائل بیان کیے۔ میں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اور بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ قربانی کرنے والے کی طرف سے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑے فضائل ہیں، اور سب سے بڑا یہ کہ یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم جانور قربان کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹا قربان کرنے جیسی نیکی دے دے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ اس لیے ہم قربانی کریں، اور قربانی کو چاہیے کہ ہم قربانی کو ایسی جگہ پر کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ اس کے خون سے یا اس کے گوشت یا کسی اور چیز سے جو اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے، اس کو ایسی جگہ پر جا کر کے ڈالے یا دفن کریں کہ کسی کو جو برادران وطن ہیں یا جو ہمارے اپنے بھائی ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارا مذہب، ہمارے عید، ہمارے تہوار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنا تہوار منائیں گے، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ منائیں گے، اور جو ہمیں گورنمنٹ گائیڈ لائن دیں گی حکومت، ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی کو ادا کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ سبھی حضرات قربانی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہ کی جائے اور چلو قربانی۔ اصل میں کہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ گھوم پھر کر کے ایک ہی بات آتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ درد اسی چیز کا ہے اپنی امت میں، میں سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیتا ہوں کہ تعلیم ضروری ہے۔ کیوں تعلیم ضروری ہے؟ تعلیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب جو مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے، اب جیسے نماز کا مسئلہ ہی تھا کہ بھئی نماز اب مسجد میں نہیں ہو رہی، گھروں پہ ہو رہی ہے، تو ہم نماز کو کیسے پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ کیسے پڑھائیں؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اگر علم ہو اور بیداری ہو، اور ہم پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے، تو یہ کوئی بھی ہمارے سامنے مسئلہ آ جاتا تو آسانی سے اس کا حل ہو سکتا۔ ہم اس کا رابطہ، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام، مفتیان کرام اس کے بارے میں رابطہ کریں، اور کم سے کم اپنے آنے والی نسل کو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے
جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ تو ہمیں پتہ ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو قربانی کا جانور ہے، اس میں بھی ساری چیزیں حلال ہیں، جانور کے اندر سے نکلنے والی چیزیں ساری چیزیں تو حلال نہیں ہیں، کچھ چیزیں حرام بھی ہیں۔ تو اب ان چیزوں کا ہمیں علم سے تعلق ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی بھیجی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، سب سے پہلا حکم نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم خود بھی پڑھیں، پڑھنے کی کوئی عمر ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جیسی بھی ترتیب بنے اپنے بچوں کی بھی ترتیب بنائیں، اور قربانی ضرور کریں۔ قربانی کے تعلق سے انشاءاللہ قربانی کی دعا وغیرہ میں اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بھیجوں گا، تو آپ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ انشاءاللہ موقع پر جیسے کوئی موقع ہو آتا رہے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے مسائل ایسے ہی بتاتا رہوں گا۔ باقی دعا کریں حالات کے لیے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں، جو بھی مسلمان بھی ہو، جو دوسرے ہمارے برادران وطن بھی ہو، دوسرے ہمارے بھائی بھی جو بھی جہاں بھی جس حال میں پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔